السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکاری عشقم اسکنم ہانا خان، قسط نمبر 11۔ داجی مجھے اعتراض ہے، میں نہیں جانا چاہتی زیان خانزادہ کے نکاح میں۔ شانزی کے بے دھڑک صاف انکار پر سب نے کچھ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے صاف انکار پر زیان خانزادہ کی آنکھوں میں لہو اترا۔ اسے لگا تھا کہ شانزی خانزادہ اس سے خفا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ شانزی، یزدان خانزادہ نے فوراً سے ٹوکا، جس پر اون خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر یزدان خانزادہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے لب بیچے۔ اسے شانزی کی بڑوں کے درمیان مداخلت پسند نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ خود اس بارے میں شانزی کی رائے لینے کے حق میں تھا۔ اون خانزادہ نے یزدان کو خاموش کروا کر شانزی کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اپنی بیٹی کے صاف انکار کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ اون خانزادہ کے اشارے پر شانزی خاموشی سے چائے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اپنے بابا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں میری گڑیا کے اس طرح صاف انکار کا مطلب، حالانکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں، لیکن آپ کی رضامندی کے ساتھ، کیونکہ ہم سبھی اپنا کوئی بھی فیصلہ اپنے کسی بچے پر زبردستی تھوپنا نہیں چاہتے، جس سے مزید زندگیاں برباد ہوں۔ اون خانزادہ نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات کا آغاز کیا، جس پر شانزی نے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا دیں۔ بابا جان، مجھے زیان خانزادہ کے نکاح میں نہیں جانا۔ شانزی نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، جس پر زیان خانزادہ نے اپنی سرخ ہوتی نظروں سے شانزی کو گھورا۔ وجہ؟ اب کی بار ایک لفظی سوال داجی کی جانب سے آیا تھا۔ اس بار داجی کے پوچھنے پر شانزی نے گہری سانس لی، پھر اپنے لب وا کرے اور دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ داجی، بابا جان، چچا جان، لالا، میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو، مگر میں زیان خانزادہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں پرورش نہیں ہوں، مجھ میں اس جیسا صبر اور برداشت نہیں ہے۔ شانزی کچھ دیر کی سانس لینے کے لیے رکی۔ شانزی، یہاں اس وقت بڑی گڑیا کا کیا ذکر؟ اس دفعہ سوال یزدان نے کیا تھا۔ ہے لالا، ہے یہاں پری کا ذکر، کیونکہ میں اس کی طرح نہیں ہوں اور نہ ہی میں لاوارث ہوں۔ شانزی نے اب کی بار یزدان کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر جہاں سب نے لب بیچے وہیں اون خانزادہ نے شانزی کو فوراً ٹوکا۔ کیوں بابا، آپ لوگوں کو برا لگا؟ میں نے تو پھر یہ لفظ پری کے پیچھے بولے ہیں اور میرا دل لہو لہو ہو رہا ہے، مگر چچی جان دن میں 1000 بار یہ لفظ پری کے سامنے بول کر اس کا دل زخمی کرتی ہیں، تب تو آپ لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ شانزی نے نم آواز میں کہا، جبکہ اپنی موری کے ذکر پہ غازیان اور زیان کے نقش تنے۔ شانزی گڑیا، دوبارہ سے موری کا ذکر اس لہجے میں مت کرنا، مت بھولو وہ تم سے بڑی ہیں اور ان کا احترام کرنا تم پر فرض ہے۔ غازیان نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا، اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور شانزی اسے بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ غازیان خانزادہ کے ٹوکنے اور زیان خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر شانزی ہولے سے ہنس دی، جیسے وہ سب کو یہی دکھانا چاہتی ہو۔ دیکھ لیں داجی، بابا جان اور لالا، ابھی میں نے بس چچی جان کے خلاف ایک ذرا سی بات کی تو غازی لالا کو اتنا برا لگ گیا کہ انہوں نے فوراً سے مجھے ٹوک دیا، جبکہ زیان خانزادہ کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہیں ہیں۔ شانزی کے اب کی بار ادا کیے ہوئے الفاظ پر سب نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔
جیسے اس کی باتوں کا مطلب سمجھنا چاہتے ہوں۔ صاف صاف لفظوں میں کہو شانزے بیٹا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اب کی بار کب سے خاموش بیٹھے داؤد خانزادہ نے شانزے سے پوچھا۔ داؤد خانزادہ کے سوال پر شانزے نے ان کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ بولی، چچا جان، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ چچی جان ہمیشہ سے کہتی آئی ہیں کہ زیان خانزادہ ہو بہو غازیان لالا کا پردو ہے نا؟ شانزے نے اب کی بار داؤد خانزادہ کی تائید چاہی، جس پر انہوں نے ہولے سے اپنے سر کو جمدش دے کر شانزے کے سوال کی تائید کی، جس پر شانزے مسکرا دی، جبکہ اون خانزادہ اور یزدان خانزادہ خاموشی سے اپنی گڑیا کی جانب دیکھ رہے تھے جو انہیں بہت عزیز تھی۔ تو پھر آپ خود بتائیں، میں ایسے جانتے پوچھتے اپنا آپ ایک گہری کھائی میں کیوں پھینکوں؟ شانزے نے داؤد خانزادہ کی طرف ہی دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ انہوں نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا، تو میں وضاحت دے دیتی ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مگر بے شک غازی لالا ایک اچھے بھائی، ایک اچھے دوست، ایک اچھے پوتے، ایک اچھے انسان اور موسٹ امپورٹنٹ ایک اچھے بیٹے ہوں گے، مگر یہ ایک اچھے شوہر نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کا ہر رشتہ اہم ہے، مگر اپنے نکاح میں موجود ایک معصوم لڑکی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کا انہیں محافظ بنایا گیا ہے، بلکہ یہ تو اپنی مورے کے کہنے پہ اسے اس رشتے سے آزاد تک کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ لوگ خود بتائیں، جیسا کہ آپ سب مانتے ہیں کہ زیان خانزادہ بھی غازی لالا کا ہی پردو ہے، تو میں ایک ایسے کمزور شخص کو اپنے محافظ کے طور پر کیوں چنوں، جس کے لیے اپنی ماں سے ضروری کوئی رشتہ نہیں ہے؟ جیسے کہ جسے رشتوں میں توازن رکھنا ہی نہیں آتا ہو۔ اللہ نے کیوں یہ رشتہ بنایا؟ کیوں دو اجنبی لوگوں کو ایک پاک رشتے میں جوڑا؟ کیوں ایک مرد کو عورت کا محافظ بنایا؟ کیوں ایک عورت کو سرپرستی باپ کے بعد شوہر کے ہاتھ میں دی؟ کیا اس لیے دی کہ کل کو وہی مرد اپنی ماں اور دوسرے قریبی رشتوں کی وجہ سے اس عورت کو جسے اس کی سرپرستی میں دیا ہے ذلیل و خوار کر دے؟ نہیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اس عورت کو دنیا کی سرد ہواؤں اور گرم تھپڑوں سے بچا سکے، اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہے۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے تاکہ وہ اپنے تمام رشتوں میں متوازن رکھ سکے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت اللہ نے جنت رکھی ہے، تو بیوی آپ کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، آپ کی زندگی کو جنت بناتی ہے، تا حیات آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کو تھامے رکھتی ہے۔ اس لیے ایک عورت کو مرد کے نکاح میں دیا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس مرد کا ہر رشتہ چڑھتے پھرتے اس عورت کی تذلیل کرتا پھرے، یا اس شخص کی مورے بے دھڑک اس معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھا سکے یا سزا دے سکے۔ شانزے نے خاموش ہوتے ہوئے وہاں موجود سب لوگوں کی جانب دیکھا۔ زیان خانزادہ جو کب سے لب پیچھے خاموشی سے شانزے کی بات سن رہا تھا، اپنے لہو رنگ سبز اور براؤن امتزاج کی آنکھیں شانزے کی سیاہی مائل آنکھوں میں گاڑی اور ہلکی آواز میں گڈا کے لفظ چبا چبا کر بولا، تو آپ بتانا پسند کریں گی شانزے خانزادہ، اس سب میں یا آپ کہاں آتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی اتنی لمبی بات کا مطلب میں سمجھ پایا ہوں، یہ سب لالا اور پرویش کے متعلق ہے، اس کا تعلق مجھ سے یا آپ سے نہیں ہے۔ زیان کی بات پر شانزے تلخی سے مسکرا دی، جس پر زیان نے جھنجھلاتے ہوئے پہلو بدلا، جبکہ باقی سب اب تک خاموشی سے شانزے کے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ پر ہی آ رہی ہوں میں زیان خانزادہ، شانزے نے تلخی سے بولا، پھر اپنا رخ غازیان کی جانب کیا۔ آپ کو یاد ہے غازیان لالا، جب پھپھو کے آخری وقت میں ان کی آخری خواہش کے طور پر آپ کا نکاح پرویش سے کروایا گیا تھا
اور آپ کے ساتھ نکاح ہوتے ہی پشمینہ پھپھو نے اپنی سانسیں ہار دی تھیں اور اس دنیا میں آپ کے رحم و کرم پہ اپنی معصوم سی پری کو چھوڑ کے گئی تھی۔ اور پھر مزے کی بات ہے، جس کے آسرے پر وہ اپنی پری کو چھوڑ گئی تھی، ان کے اس دنیا سے جاتے ہی کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا پیارا بھتیجا بھی اس حویلی سے تو کیا، ملک سے ہی ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ان کی معصوم سی پری کو اپنی ظالم ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر۔ شانزے کی بات پر ایک بار پھر غازیان کو اپنی آنکھوں کے سامنے 9 سال پہلے ہوا وہ واقعہ کسی فلم کی طرح گھومتا محسوس ہوا، جس پر اس نے اپنی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں میچیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ ٹھیک آپ کے جانے کے 2 ہفتوں بعد کا واقعہ ہے، جب پریوش کو چچی جان نے شانزے بالکل خاموش ہو جاؤ، گزری باتوں کو دہرانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ ثریا بیگم نے اس پورے معاملے میں پہلی بار تیزی سے شانزے کو سختی سے ٹوکا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر پرانی چھپی ہوئی باتیں باہر آئیں تو تباہی آ جائے گی۔ جن باتوں کو انہوں نے آج تک اپنے شوہر اور بیٹوں سے چھپا کر رکھا، وہ آج بھی چھپی رہیں، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ معاف کیجیے گا بی جان، میں آج خاموش نہیں رہوں گی۔ پہلے میں کبھی اس لیے نہیں بولی کہ پری نہیں چاہتی تھی کہ میں بولوں، اور آج میں اس لیے بولوں گی کہ آگے بات میری زندگی کے حوالے سے ہے اور میں پرویش ہارون نہیں ہوں۔ شانزے نے نرمی سے 2 ٹوک لہجے میں بی جان کو ٹوکا۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ جی، تو یہ آپ کے جانے کے 2 ہفتے بعد کا واقعہ ہے، جب پریوش کو چچی جان نے سزا کے طور پر حویلی کے سب سے کونے اور اندھیرے والے روم میں، جو اسٹور روم کے لیے ہمیشہ سے استعمال ہوتا آیا ہے، اس میں 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے بند کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی کو، جس کی ماں کو اس دنیا سے گئے مشکل سے 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ اور جانتے ہیں اسے یہ سزا کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ اس نے چچی جان کے لاڈلے اور چھوٹے سپوت یعنی کہ زیان خانزادے کے لیے بنائی ہوئی اس کی پسندیدہ کھیر میں سے 1 چمچ کھیر چکھ لی تھی، جس پہ چچی جان نے نہ صرف اس کو اندھیرے کمرے میں دھکا دیا تھا، بلکہ اسے یہ بھی کہا تھا کہ اندر چوہے، کاکروچ، چھپکلیاں بھی ہیں جو اسے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس سے کتنا ڈرتی ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ ایک بڑے سے تالے سے اس کمرے کو لاک کر دیا تاکہ میں کھول نہ سکوں۔ اس کی بے بس فریادیں کرتی ہیں سسکیاں کتنے ہی گھنٹے اس اونچی در و دیوار والی حویلی میں گونجتی رہیں، مگر آپ کے ظالم اور بے رحم مورے کو رحم نہیں آیا۔ اور یہی نہیں، میں نے آپ کے سو کالڈ بھائی سے کتنی منتیں کی تھی کہ چچی سے چابی لے آئے، پری ڈر جائے گی، وہ بہت چھوٹی ہے۔ پر جانتے ہیں آپ کے بھائی نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ شانزے نے آنسو سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ زیان خانزادے کی جانب دیکھا، جو اب اپنی سرخ نگاہیں ماربل کے سفید فرش پہ گاڑے بیٹھا تھا، جبکہ داجی یزدان اور داؤد خانزادہ کا چہرہ غصے کی زیادتی سے شدید سرخ تھا۔ یہ باتیں ان کے علم میں کبھی تھی ہی نہیں۔ داجی نے ایک نم شکوہ کنہ غصے بھری نظر اپنی اہلیہ پہ ڈالی، جنہوں نے فوراً سے ندامت سے نظریں جھکا لیں، جبکہ غازیان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ شانزے نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے ایک بار پھر اپنے الفاظوں کا تسلسل جوڑا۔ وہ جب بھی پریوش کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو یاد کرتی تھی، اسے ایسی ہی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ کے بھائی نے کہا، ابھی ان کی مورے بہت غصے میں ہیں، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ خود پری کو باہر نکالیں گے۔ مگر جانتے ہیں آپ غازی لالا، کئی گھنٹے گزر گئے، نہ تو چچی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور نہ ہی پری کو باہر نکالا گیا۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، یہ غصہ صرف پری کے لیے تھا۔ پری کو کمرے میں بند کرنے اور زیان خانزادہ کو اپنی قسم دینے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے چھوٹے بیٹے کو پیٹ بھر کر کھیر کھلائی تھی، اور یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شانزے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خاقان خانزادہ کی جانب دیکھا، جو ابھی تک ثریا بیگم کو غصے سے گھور رہے تھے۔ داجی، اس میں بی جان کی غلطی نہیں ہے، آپ اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، اور مورے اور بی جان بابا جان اور چچا جان کے ساتھ آپ کے پاس گئی تھی، جبکہ مجھے اور پری کو چچی کے حوالے کر کے گئی تھی۔
اور یہ بات میں نے 3 دن بعد مورے اور بی جان کو بتائی تھی، جب 3 دن تک پری کا بخار نہیں اترا تھا، جو اسے خوف اور اندھیرے کمرے میں مسلسل کئی گھنٹوں تک بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے چڑھا تھا۔ اور بی جان کو یہی صحیح لگا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے، ورنہ حویلی میں نیا تماشا ہوگا اور آپ کی طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی۔ شانزے نے مزید وضاحت دی، اور یہی نہیں، پھر ایسے کئی واقعات ان 9 سالوں میں ہوتے گئے۔ کبھی چچی نے پری کا ہاتھ جان بوجھ کر جلایا، کبھی کھولتی ہوئی چائے جان بوجھ کر گرائی گئی، کبھی اس کی محنت سے بنائے گئے نوٹس پر پانی پھینکا گیا، تو کبھی اس کی فیوریٹ ڈریس یا کھلونا سے چھین کر اپنی سو کالڈ بھانجی کو دیا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کبھی بھی پری پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا، اور جب بھی میں آپ کے سو کالڈ بھائی سے کچھ کہتی تو یہ مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتا، اور پھر یہ محترم روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ کر حویلی سے ہی چلے گئے، اپنا خواب پورا کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنی مورے کو صحیح غلط کا فرق سکھاتے۔ تو اب آپ ہی لوگ مجھے بتائیں، میں ایک ایسے بزرگ شخص کو اپنا محافظ اور سرپرست کے طور پر کیوں چنوں، جو شخص اپنی پھپھو کی بیٹی اور اپنے بھائی کی منخواہ کے ساتھ اپنی مورے کا اتنا گرا ہوا اور غیر اخلاقی رویہ خاموشی سے نظر انداز کر سکتا ہے، وہ اپنی مورے کے سامنے میرے حق میں کیا ہی بولے گا۔ اور معاف کیجیے گا، میں اپنے آپ کو 9 سالوں بعد پریوش کی جگہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ پریوش تو معصوم تھی، اس کو لاوارث سمجھ کر چچی جان نے اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، جو اس نے بنا کسی شکایت کی خاموشی جھیل لی۔ کیونکہ وہ خود بھی یہ بات سمجھ گئی تھی، وہ لاوارث ہے اور آپ سب کے رحم و کرم پہ ہے، اور کوئی بھی اس کے حق میں نہیں بولے گا۔ مگر میں شانزے نے اپنی سینے پہ کی طرف انگلی رکھ کر غازیان خانزادہ کی جانب دیکھا۔ میں شانزے اون خانزادہ ہوں، خاقان خانزادہ کی لوتی پوتی، اون خانزادہ کی بیٹی، اور یزدان اور دائس خانزادہ کی لوتی بہن۔ میں پتھر کا جواب اینٹ سے دینا جانتی ہوں، جب بات مجھ پر آئے گی تو میں ہر رشتے کو آنکھ میں جھونکنا جانتی ہوں۔ میں پریوش ہارون کی طرح لاوارث نہیں ہوں جو کسی کا بھی رویہ برداشت کر لوں۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس بات کو یہاں پر ہی ختم کر دیں، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں چچی جان پری کے ساتھ ساتھ شانزے خانزادہ کو بھی پسند نہیں کرتی، اور ان کے بیٹوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آ کر انہیں غلط بول سکیں، جبکہ مجھے اپنے لیے ایک بہادر اور نڈر شخص چاہیے، جو خود بھی میری عزت کرنا جانتا ہو اور سامنے والے سے کروانا بھی جانتا ہو، پھر سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت ہو، نہ کہ بزدلوں کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی میں آپ سب سے، اور میرے خیال میں یہ وضاحت کافی ہوگی۔ زیان خانزادہ سے شادی سے انکار کرنے کی، باقی آپ لوگ جس سے کہیں گے میری طرف سے ہاں ہے، بس وہ شخص زیان خانزادہ نہ ہو۔ شانزے نے اپنی بات مکمل کر کے سب کی جانب دیکھا، سب کے سرخ ہوتے چہرے ان کے غصے کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے شانزے اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھاتی کہ اس کے قدموں کو غازیان خانزادہ کی سپاٹ پر اس تہذی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ میں نے تو صبح آپ لوگوں کی معصوم اور شریف سی پریوش خانزادہ کو جس طرح اپنی مورے کے ساتھ زبان درازی کرتے دیکھا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ غازیان کی بات پر سب نے کچھ ناگواری سے غازیان کی جانب دیکھا، جو اتنا سب سننے کے باوجود بھی اپنی ماں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ لالا ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی بہن، بیٹی یا بیوی اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مضبوط سپورٹ لازم ہوتی ہے۔ وہ سپورٹ آپ یا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، مگر ہاں کوئی اور ضرور ہے، کیونکہ ہم سب نے خود پریوش کو پہلی بار
اتنی بہادری سے چچی جان کو جواب دیتے سنا اور دیکھا ہے۔ اب وہ سپورٹ کون ہے یہ تو پریوش ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے غازیان کو آگ لگانا اپنا فرض سمجھا، اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ دوسری طرف تیر ایک دم نشانے پہ لگا تھا۔ یہ بات غازیان خانزادہ کے سرخ ہوتے چہرے سے واضح تھی۔ شہنشاہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے، جب زیان خانزادہ کی چنگاڑتی ہوئی غضبناک آواز اور الفاظوں نے ایک بار پھر شہنشاہ خانزادہ کے قدم زنجیر کیے۔ شہنشاہ خانزادہ، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ تم خوابوں میں بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، حقیقت میں تو بہت دور کی بات ہے، اور آپ سب بھی سن لیں، نہ میں شہنشاہ کے علاوہ کسی کو اپنی محرم بناؤں گا اور نہ ہی آپ کے چہتے پہ کسی کا بھی سایہ پڑنے دوں گا۔ زیان خانزادہ جو کب سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے شہنشاہ کی باتیں سن رہا تھا، اس سے اپنے آپ کو کسی اور سے منسلک کرتے دیکھ زیان خانزادہ کا ٹیمپر ایک دم سے لوز ہوا، اور اس نے غصے سے پوری شدت سے سامنے موجود ٹیبل کو اپنے پیروں کی ٹھوکر سے ٹھوکر پر لیتا دھاڑا، جس کے باعث ٹیبل پر رکھے تمام کپ زمین بوس ہوئے، اور شہنشاہ ایک پل کے لیے اندر تک رڑس گئی، جبکہ ثریا بیگم نے فوراً سے اپنا دل تھاما۔ پہلی بار سب نے زیان خانزادہ کو اتنے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ یہ سب بولنے سے پہلے ایک بار اپنی مورے سے تو اجازت لے لیں، ایسا نہ ہو پھر سے اپنی قسم دے دیں اور آپ کا غصہ پانی کے بلبلوں کی طرح بیٹھ جائے۔ ویسے سننے میں آیا ہے آپ کی مورے نے آپ کے لیے اپنی بھتیجی پسند کر رکھی ہے۔ شہنشاہ نے لرزتے وجود پر قابو پا کر ایک بار پھر زیان کو اپنے لفظوں سے سلگایا، جس پر اب کی بار زیان غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ اس کے پیچھے ہی غازیان اور یزدان بھی فوراً سے داجی کے کمرے سے نکلے، کیونکہ یزدان بہت غصے میں گیا تھا۔ پہلے تو اسے غصہ کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا۔ تو قسط نمبر 11 کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ قسط کو آخر تک پڑھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آباد رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ یا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازم کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔